برباد ہو جاتی ہیں۔ اس شرک کی دو قسمیں ہیں، ایک شرک اکبر اور ایک شرک اصغر۔ شرک اکبر ایسا شرک، ایسا عمل جس کے کرنے سے انسان ملت اسلامیہ سے نکل کر کافر ہو جاتا ہے۔ شرک اصغر، اس کے کرنے سے انسان کافر نہیں بنتا، لیکن شرک اکبر کرنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے، وہ مسلمان باقی نہیں رہتا۔ علامہ سعدی رحمہ اللہ شرک اکبر کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بندہ عبادت کا کوئی حصہ یا عبادت کی کوئی قسم، عبادت کا کوئی حصہ یا عبادت کی کوئی قسم غیر اللہ کے لیے اگر انجام دیتا ہے تو یہ شرک اکبر ہے۔ انسان کا عمل، انسان کا قول، انسان کا فعل جو خاص اللہ کے لیے ہے، اللہ کی عبادت قرار پاتا ہے، اگر وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کرنے لگ جائے تو یہ اللہ کے ساتھ شریک بنانا ہے۔ اور یہ شرک اکبر کا ایسا ضابطہ ہے کہ کوئی چیز اس سے نہیں نکل سکتی۔ اللہ کو اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کی عبادت میں تنہا سمجھیے، یہ توحید خالص، اور کسی کو ساتھی ساجی بنائیے تو یہ شرک اکبر۔ اس کے رد پر قرآن حکیم کی بے بہا آیات جو ہمیں دو ٹوک الفاظ میں یہ بات سمجھا رہی ہے کہ یہ جرم اتنا بڑا ہے، مالک نے اس جرم کو کبھی معاف نہیں کرنا۔ کسی شخص نے نبی کو، ولی کو، فرشتے کو، جن کو پکارا تو اس نے اللہ کو چھوڑ کر اس کی عبادت کی، اپنے مشاکل میں، اپنی مصیبتوں میں، اپنے معاملات میں، ایسے امور میں جن پر ان کو کنٹرول اور قدرت حاصل نہیں، جو خاص اللہ کے ساتھ ہیں، ان معاملات میں ما فوق الاسباب اگر انسان نبیوں کو پکارے، فرشتوں کو پکارے، جنات کو پکارے، اولیاء کو پکارے، مشائخ اور حضرتوں کو پکارے، پیر اور فقیر کو پکارے، تو پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ انسان اللہ کی عبادت میں اس کو شریک بنا رہا ہے، جس کے لیے مالک کا فیصلہ ہے لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ نے اس شرک کو کبھی معاف نہیں کرنا۔ دوسرے مقام پہ غور کیجئے، جو اللہ کو چھوڑ کر غیروں کی عبادت کرتے ہیں، وہ قرآن حکیم کی اس آیت کو اپنے دلوں میں اتاریں، ام اتخذوا آلہۃ من الارض ہم ینشرون، کیا انہوں نے زمین سے جنہیں اپنا معبود بنا رکھا ہے، یعنی جن کی عبادت کرتے ہیں، جن کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، جن کی قبروں کا طواف کرتے ہیں، جن کو پکارتے ہیں، جن سے مدد مانگتے ہیں، جن کے سامنے بھکاری بنتے ہیں، سوالی بنتے ہیں، ان امور میں جو ما فوق الاسباب ہیں ان کو پکارتے ہیں اور ان سے مدد مانگتے ہیں، تو مالک کہہ رہا ہے ام اتخذوا آلہۃ من الارض ہم ینشرون، کیا انہوں نے زمین سے جن کو معبود چن لیا ہے، بنا لیا ہے، کیا وہ زندہ کرتے ہیں؟ کیا ان کے ہاتھ میں زندگی کا اختیار ہے، موت کا کنٹرول ہے؟ نہ ان کے ہاتھ میں موت کا کنٹرول ہے، نہ ان کے ہاتھ میں زندہ کرنے کا اختیار ہے۔ مالک پھر پیغام دیتا ہے اہل شرک کے لیے آوازہ، قرآن حکیم کی آیات کی صورت میں سنیے، مالک فرما رہا ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اے دنیا والو، اے قبروں پہ گر کے ان قبر والوں کو معبود بنانے والوں، اے قبروں کا طواف کر کے ان پیروں فقیروں کی عبادت کرنے والوں، اے قبر والوں کو اپنی مشکلات میں پکار کر، اپنے غم میں ان کے سامنے سوالی بن کر، ان سے دعائیں کرتے ہوئے، ان امور کے اندر جن امور میں ان کا کوئی اختیار نہیں، مرنے والا مر گیا، قبر میں دفن ہو گیا، اب نہ وہ شفا دے سکتا ہے، نہ اولاد دے سکتا ہے، نہ رزق دے سکتا ہے، نہ بیماریاں ٹال سکتا ہے، نہ کشتییں پار لگا سکتا ہے، نہ خزانے عطا کر سکتا ہے، وہ تو خود محتاج بن کر بے بس ہو کر قبر میں دفن ہو گیا۔ اگر تم ان کی عبادت کر رہے ہو اور ان کو اللہ کا شریک بنا رہے ہو تو قرآن حکیم کی آیت پہ تو غور کرو، لو کان فیہما آلہۃ، اگر اس دھرتی پر، اس کائنات میں اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا الہ ہوتا، لفسدتا، زمین میں فساد برپا ہو جاتا۔ ایک الہ کہتا سورج نکالنا ہے، دوسرا کہتا چاند نکالنا ہے، ایک الہ کہتا اس کو لڑکی دینی ہے، دوسرا الہ کہتا اس کو لڑکا دینا ہے۔ الہ
جاتا, لڑائی ہو جاتی. فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون, وہ اللہ پاک ہے, وہ عرش عظیم کا رب پاک ہے اس شرک سے جو تم اس کے ساتھ کر رہے ہو. دھرتی پہ دو معبود نہیں ہے, دھرتی پہ معبود برحق صرف اللہ کی ذات ہے, کائنات میں معبود برحق صرف اللہ ہے, باقی اس کے علاوہ جس کو معبود بنایا جائے وہ باطل ہے. حق کے ساتھ اگر عبادت ہو رہی تو صرف اللہ کی. افسوس آج اللہ کو چھوڑ کر دو الہ نہیں ہزاروں معبود گھڑ لیے گئے, ہزاروں الہ بنا لیے گئے, ہزاروں سے پکار, مدد, سوال, امید, محبت, توکل, بھروسہ, دعائیں, ان کے لیے سجدے اور ان کے لیے رکوع, ان کے لیے ذبح اور ان کے لیے قربانی, ان کا خوف اور ان پر بھروسے. ایک اللہ کو چھوڑ کر درجنوں, سینکڑوں, ہزاروں الہ بن چکے. اور مالک فرما رہا ہے مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ, اللہ نے کوئی اپنا بیٹا نہیں پکڑا, اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے. نہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا, نہ عزیر اللہ کا بیٹا, نہ محمد کریم اللہ کے نور کا ٹکڑا, نہ کوئی پیر اور بابا اللہ کے نور سے پیدا ہوا, نہ پنجتن پاک اللہ کے نور سے پیدا ہوئے, نہ اللہ پنجتن پاک میں حلول کرتا ہے, نہ پنجتن پاک اللہ میں فنا ہوتے ہیں. مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ, اللہ نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا. جب اس کا بیٹا کوئی نہیں ہے, اس کا شریک بھی کوئی نہیں ہے, اس کا ساتھی اور ساجی بھی کوئی نہیں. وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ, وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ, اور نہ اس کے ساتھ کوئی اور معبود ہے. اِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ, اگر اس کے ساتھ کوئی اور الہ ہوتا تو ہر معبود اپنی اپنی مخلوق کو لیے پھرتا. ان کو میں نے پیدا کیے ہیں, یہ میرے پیچھے, ان کو میں نے پیدا کیا ہے, یہ میرے پیچھے, ان کو رزق میں دیتا ہوں, یہ میرے پیچھے, ان کو رزق میں دیتا ہوں, یہ میرے پیچھے. اللہ کے علاوہ نہ الہ ہے, نہ خالق ہے, نہ مالک ہے, نہ رازق ہے, نہ داتا ہے. کوئی الہ نہیں, کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے. وَلَعَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ, اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہوتا, کوئی رزق بانٹنے والا, کوئی شفائیں دینے والا, کوئی بیماریاں ٹالنے والا, کوئی اولادیں عطا کرنے والا, کوئی کشتی پار لگانے والا, اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہوتا, دھرتی میں اگر دو معبود ہوتے تو مالک کہتا ہے ہر ایک دوسرے پہ چڑھ دوڑتا. آج تو اللہ کو چھوڑ کر درجنوں کو الہی صفات دے دی گئی, ایک اللہ کو چھوڑ کر درجنوں کو الہ بنا لیا گیا. ایک ظالم مولوی کی تقریر میں سن رہا, وہ کہتا ہے کہ ایک شخص حضرت علی کے پیچھے نماز پڑھا کرتا تھا. فجر کی نماز پڑھنے کے بعد حضرت علی اپنے سر پہ یہ انگلی گھمایا کرتے تھے. کہ اس نے ایک دن دیکھا, 2 دن دیکھا, اس سے برداشت نہ ہوا, کہنے لگا مولا علی یہ کیا کرتے ہو؟ کہا نماز کے بعد پوری کائنات کے اندر رزق بانٹتا ہوں, پوری کائنات کا رزق میرے ذمہ ہے, میں اس رزق کی تقسیم کرتا ہوں, کس کو کتنا ملے گا, کس کو کتنا ملے گا. کہا اس بدبخت نے جو نماز پڑھتا تھا پیچھے, اس نے ایک ڈبیا لی, ایک چونٹی لی, اور چونٹی کو ڈبیا کے اندر بند کر کے جیب میں ڈال لیا, اور پھر فجر کی نماز میں پیچھے آ گیا. حضرت علی نے پھر اپنی سر پہ انگلی گھمائی, کہا آج کیا کیا؟ کہا تجھے پہلے نہیں بتایا تھا میں رزق بانٹتا ہوں, پوری کائنات کے رزق کی تقسیم میرے ذمہ ہے. اس نے کہا علی غور کر لو, کیا کائنات کی ہر چیز کو رزق آپ دیتے ہو؟ اس کے دل میں تو یہ تھا نا کہ ایک چونٹی بھی تو اللہ کی مخلوق ڈبی میں میرے پاس بند ہے. ابھی اس نے بتایا نہیں. علی نے کہا ادھر آ, ادھر آ, ڈبی کھول. اگر ڈبی کے اندر تیری بند کردہ چونٹی کے منہ میں دانا نہ ہو, مجھے علی ولی نہ ماننا. اس نے ڈبی کھولی, اندر دیکھا چونٹی کے منہ میں دانا, علی نے وہاں بھی رزق پہنچا دیا. نماز دے بعد سر تے انگل پھیر دے سن. ایک بندہ بڑی تاڑ وچ بیٹھا رہا. ایک دن پیمانہ صبر لبریز ہو گیا, برداشت مک گئی. وہ کہنا یا علی یہ کی کر دیو؟
سرکار فرمایا اللہ دے دتے ہوئے اختیارات کائنات نو رزق ونڈ رہا